بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوری پروگرام گوشہ ادراک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 19 شوال ہے، 10 مئی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ ٹیل میں اس میں مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے فرشتوں کے اوپر۔ ہمارا موضوع فرشتہ رہے گا اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی دل عزیز شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں بھی اور تمام تر دیکھنے والوں سننے والوں کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تو ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، اور قبلہ فرشتوں کی ماہیت کیا ہے اس پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات کے اندر جو ہے وہ مخلوقات مختلف ہیں۔ ایک تو مخلوقات کا وہ حصہ ہے جو انسان جو ہے وہ اپنے سینسز کے ساتھ جن کو محسوس کر سکتا ہے۔ بہت ساری مخلوقات تو وہ ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو آنکھوں سے تو نہیں دکھتی لیکن بہرحال انسان انہیں محسوس کرتا ہے، جیسے ہوا ہے، جیسے اس طرح اور بھی بعض چیزیں ہیں۔ تو یہ ان کا تعلق جو ہے وہ میٹریلسٹک فزیکل دنیا کے ساتھ ہے۔ کچھ مخلوقات ہیں جو نظر نہیں آتی، جن کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جن کیا ہے، تو فرمایا جن کا معنی ہے پوشیدہ، ہڈن، ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی۔ تو اس میں ایک جو جن کا ہمارے ہاں جو ایک عمومی طور پہ تصور ہے، وہ ایک خاص قسم کی بھیانک مخلوق ہے جو انسان کے ذہن میں اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ درست نہیں ہے، وہ بہت ہی نیگیٹو کانسیپٹ ہے۔ لیکن اگر اس حدیث کو دیکھا جائے یا اس طرح کی اور حدیث کو، تو ایسے الفاظ جن میں لفظ جن، جیم اور نون کا استعمال ہوا ہے، تو وہ نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں۔ خود جنات بھی اسی میں آ گئے۔ جنت کا وجود بھی اسی طرح مثلا فرض کریں ہڈن ہے، جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح فرشتوں کا وجود بھی فزیکل آنکھوں سے عام پبلک جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو نتیجتاً فرشتوں کی جو ماہیت ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اس میں بہت واضح اور طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نامرئی مخلوق ہے جو آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی خلقت کے درجات مختلف ہیں۔ اس اعتبار سے ان فرشتوں کا جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، وجود کی خلقت جو ہے وہ، آپ اگر اپنی نسلوں کو، موجودہ دور کی نسلوں کو اگر ہم سمجھانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں فرشتے جو ان ادر ورڈز انرجی کی فارم ہے، پازیٹیو انرجی کی، پازیٹیو انرجی کی مختلف فارمز اور اس کی مختلف سارے اجنہ پازیٹیو انرجی کی فارم ہے۔ اس میں جو کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ نہیں سمجھا پایا۔ دیکھیں لفظ جن جو ہے وہ ہڈن مخلوقات وہ مخلوقات مختلف ہیں۔ وہ جو ہڈن مخلوقات ہیں، ایک تو وہ جنات ہیں جو نارملی لوگوں کے ذہنوں میں ان کا تصور ہے، وہ بھی فارم ہے، لیکن ان کا خلقت جو ہے وہ مثلا آگ سے ہے،
ان مخلوقات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انرجی کی وہ فارم ہے جو مطلب ہے آگ سے بنے ہیں. ان میں بھی بہرحال جنات میں بھی اقسام ہیں مختلف. ابھی جنات مورد بحث نہیں ہے، ہماری بحث نہیں ہے جنات پہ. ہم کہتے ہیں کہ فرشتے بھی ایک ایسی مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر لفظ جن کو تقسیم کیا جائے تو اس کے دو پورشن بنیں گے. ایک وہ پورشن جو کہ وہ مخلوقات جو آگ سے بنی ہیں، وہ جنات ہیں. ان میں ظاہر ہے کہ یہ بحث ہے مسلمانوں میں، کتابوں میں بھی، اور یعنی علماء یہی کہتے ہیں. اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. جیسے انسان جو ہے وہ مکلف مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی مکلف مخلوق ہے. یعنی وہ جو قرآن کریم میں ہے نا، یا معشر الجن والانس، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خطاب کیا ہے. لیکن فرشتے مختلف ہیں، پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے جی، نظر نہیں آتے ان ظاہری آنکھوں سے، لیکن وہ یوں کہا جا سکتا ہے جسٹ ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ آگ سے نہیں بنے، بلکہ پازیٹیو انرجی جو ہے اس کی مختلف فارمز ہیں، مختلف شکلیں ہیں. بہت ہی لطیف وجود ہے فرشتوں کا. لہٰذا یہ اپنی خلقت کے اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے جو پازیٹیو انرجی کی شیپ میں موجود ہے. لیکن بہرحال اس میں پھر ان کے درجات مختلف ہیں، ان کی ڈیوٹیز مختلف ہیں، ان کی اس اعتبار سے ان کی خلقت میں بھی فرق ہے. یعنی یہ بھی ہے، مثلا فرض کریں ایک شخص نے آیا مولا امام صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو امام جو ہے وہ اپنے تکیہ جو ہے اس کو جھاڑ رہے تھے. پیغمبر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا فرشتے بھی آئے تھے تو ان کے پر یہاں پہ رہ گئے ہیں تو میں جھاڑ رہا ہوں. اب یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو ممکن ہے فرشتوں کی ایک ایسا بھی وجود ہو جو، اور وہ پر ظاہر ہے کہ پروں سے مراد یہ عالم مادہ میں جو اس فزیکل عالم میں پرندوں کے پر ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک انرجی کے فارم ہے، وہ وی کانٹ انڈرسٹینڈ اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس طرح کے فرشتے بھی ہیں. یا مثلا بعض روایات میں ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. تو یہ ان فرشتوں کو قیاس کرنا اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کے ساتھ مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ذکر ہے تو ذکر خیر ہے، وہ قیاس درست نہیں ہے. اس کا مطلب ہے لیولز کے اعتبار سے ممکن ہے ان فرشتوں کی فارمز، ان کی کریشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو. اب ہر قطرہ بارش کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، اس کی حقیقت ابھی فی الحال ہمارے لیے تو واضح نہیں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انرجی کی ایک فارم ہے جو کہ بہرحال، چونکہ اس وقت فرض کریں یہ جو بارش کے قطرے ہیں یہ پورا سسٹم ہے جس کے تحت آسمان پہ بادل آتے ہیں، ان میں پانی ہوتا ہے، اور وہ کیسے مطلب ہے سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، زمین کی ہوائیں، یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس پہ افیکٹو ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو قطرے ہیں آسمان سے وہ زمین کی طرف آتے ہیں. ہر قطرہ جو ہے ظاہر ہے اس سسٹم کا حصہ ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے. یعنی گویا وہ جو ایک انرجی، یا فرض کریں اس کو، اس انرجی کو ہم فرشتوں کا نام دیں تو بیسیکلی اس سسٹم کا چونکہ حصہ ہے، لہٰذا ہر قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے اس کیلکولیٹڈ، ایسے نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی کیلکولیشن کے یہ گرتا ہے. تو مجموعی طور پہ ہر وہ قطرہ جو ہے وہ اس پورے سسٹم کا حصہ ہے. اس کو ایک اور مثال بھی میں عرض کروں گا. سمندر کا پانی جو ہے اگر آپ اس کو قطرے سے شروع کریں تو اس میں کتنے قطرے ہیں وہ ہمیں نہیں کوئی خبر، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے.
البتہ امام کی حدیث میں ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سمندر کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ وہ باطنی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ ہستیوں کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، تو ان کے پاس یہ علم ہے۔ ابھی تک انسان فی الحال اس مرحلے تک نہیں پہنچا۔ تو دیکھیں، تو یہ اس اعتبار سے فرشتوں کی جو ماہیت ہے، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے اوریجنلی جو ہے وہ اس کائنات کے اندر انرجی کی شیپ ہے، پازیٹیو انرجی کی، لیکن اس کے لیولز مختلف ہیں، اور آخری لیول جو ہے وہ ان برگزیدہ فرشتوں میں سے سب سے بڑا فرشتہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وجود ہے، جو سب فرشتوں کے سردار بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، فرشتوں کے اعمال اور فرائض، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بھی ظاہری بات ہے مختلف ڈیوٹیاں ہوں گی، مختلف درجات، جس طرح سے آپ نے فرمایا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ ایک تو ویسے قرآن کریم میں بڑا اگرچہ زیادہ تفصیل نہیں ہے، خوبصورت بحثیں موجود ہیں فرشتوں کے بارے میں۔ میں اس کو کہوں گا کہ فرشتوں کی بحث کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس میں مولا علی علیہ السلام کے بعض خطبات ہیں، جس میں پہلا خطبہ حضرت کا جو نہج البلاغہ میں ہے، اس میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کو خلق کیا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ خطبہ اشباح ہے، اس میں ان فرشتوں کے بارے میں حضرت نے بحث فرمائی ہے، اور خطبات بھی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک جگہ پہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں اشارتاً آپ کے سوال کی روشنی میں جو ہے وہ عرض کروں گا، مثلاً نہج البلاغہ پہلے ہی خطبے میں حضرت نے جو فرشتوں کا تعارف فرمایا، ان کے مختلف گروہ جو ہیں، گروپس کا ذکر کیا ہے۔ منہم سجود لا یرکعون، کچھ ایسے ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں، ہرگز جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں رکوع نہیں کرتے۔ یا پھر فرمایا رکوع لا ینتصبون، ایک گروپ ایسا ہے جو فقط رکوع میں ہے اور وہ قیام نہیں کرتا، یعنی مسلسل خدا کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یا پھر صافون لا یتزایلون، کچھ ایسے ہیں جو کہ حالت قیام میں ہیں اور اس حالت قیام سے وہ ہرگز جو ہے وہ پیوستہ رہتے ہیں اور اس سے جدا نہیں ہوتے۔ یا فرمایا مسبحون لا یسأمون، فرشتے ہیں جو کہ اللہ کی تسبیح میں مسلسل مشغول ہیں اور اس سے تھکتے بھی نہیں ہیں، انہیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ میں کیوں نہ کہوں کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو ان فرشتوں سے افضل ہیں، ان کی عبادت کو انسان اگر دیکھے تو ان انسانوں میں امام زین العابدین جیسی شخصیت موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی ہستی موجود ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی ان کی عبادت ان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ علی علیہ السلام کے سجدے جو ہیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اسی طرح باقی تو اور بھی خدا کے اولیاء انبیاء میں سے بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ ان بدنوں کے ساتھ بھی کس طرح وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور لا یسأمون، اور انہیں تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ساری رات جو ہے وہ ایک سجدے میں گزار دیتے تھے۔ ان میں ایک مثال حضرت حبیب ابن مظاہر کی ہے، تو کیوں کر نہ ہو اس حبیب جی کا آقا و مولا سید الشہداء جیسی ہستی، جس نے قرآن جو ہے وہ نیزے پہ جس نے تلاوت کی۔ درود السلام ہو، ہماری روحیں قربان ہو، یعنی ان عظیم انسانوں کے اوپر۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب یہ جو فرشتوں کی عبادت کے مختلف منظر کشی کی ہے، یعنی گویا پروردگار یہ میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ اگر تم سارے مل کے خدا کی عبادت نہ کرو، خدا کی بندگی چھوڑ دو، تو اللہ کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔
اس کائنات میں فرشتے کتنے ہیں، یہ بھی کوئی تعداد معین نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے بارے میں روایت ہے کہ مسلسل جو ہے وہ فرشتے خلق ہوتے ہیں. تو جو اگر مسلسل خلق ہو رہے ہیں تو کیسے انسان اس کائنات کے خالق کی جو ہے وہ تسبیح اور اس کی عبادت کا جو ہے وہ بعض لوگ فرض کریں انکار کرتے ہیں. پھر فرمایا لا یخشاہم نوم العیون، ان کو آنکھوں کی جو نیند ہے وہ ان کو متاثر نہیں کرتی. ولا صعب العقول، عقلیں جو ہیں ان کا بھول چوک ان کو جو ہے وہ ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی. ولا فترۃ الابدان، بدن کی تھکاوٹ جو ہے وہ اس کا احساس انہیں نہیں ہوتا. ولا غفلت النسیان، جو ہے وہ اسی طرح کوئی غفلت ان کے اوپر نہیں ہے. تو یہ ایک گروپ ہے جس کا ذکر جو ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے نہج البلاغہ میں، جس کا میں نے خالی فعلاً ایک ہی اس میں ذکر کیا ہے خطبے کا. میں کچھ چیزیں جو ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. قرآن کریم میں رحمت کے فرشتوں کا ذکر ہے، بڑا ہی خوبصورت ذکر ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے، اس پہ استقامت کرتے ہیں. یہ بہت ہی قابل غور ہے، بہت ہی خوبصورت مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کہ قالوا ربنا اللہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر استقامت کرتے ہیں، ان پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کے پیغام دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، حزن و ملال نہ کرو، ابشروا بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. التی کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی حیات الدنیا و فی الآخرہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ رحمت کے وہ فرشتے ہیں جو ایمان والوں پر، جو ایمان میں استقامت کرتے ہیں، ان پہ نازل ہوتے ہیں. قرآن کی اس آیت میں دنیا میں بھی ہم تمہارے اولیاء ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی صاحبان ایمان جو استقامت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے ساتھ قرار دیا ہے. یعنی مسلسل وہ لوگ جو استقامت میں خدا پروردگار کی یاد میں رہتے ہیں، تو گویا فرشتوں کا ایک گروپ ایسا ہے جو مسلسل ان صاحبان ایمان کے ساتھ ہے. یہ سورہ فصلت کی آیات تھی. یا مثلا سلام قولا من رب الرحیم، یہ فرشتے ہیں سلام بھیجتے ہیں اہل ایمان پر. یا مثال کے طور پر سورہ رعد میں ذکر ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار. جب اہل بہشت جائیں گے تو اہل بہشت کو یہ سلام کریں گے فرشتے اور کہیں گے کہ آج تمہیں جزا ملی ہے اس بات کی جو تم نے دنیا میں صبر کیا زندگی میں، جو اس صبر کا نتیجہ ہے. یا سورہ اعراف میں نادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم، جنت کے اہل بہشت کو یہ فرشتے جو ہے وہ سلام کریں گے. یا مثال کے طور پر سورہ نحل میں ہے الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. تو یہ فرشتے ہیں جو مسلسل سلامتی کا پیغام اور سلام بھیجتے ہیں ان اہل ایمان کے اوپر. پھر ایک فرشتے ہیں جو کہ استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. اس میں ذکر ہے سورہ شورى میں والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. زمین پہ جو رہنے والے ہیں، ابھی آخرت کا بھی ذکر ہے، زمین کا بھی ذکر ہے. تو زمین پہ جو ہے وہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ایمان والوں کے لیے کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور بلکہ یہ ہے یسبحون بحمد ربهم، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یستغفرون اور مغفرت مانگتے ہیں لمن فی الارض. کیا ہی خوبصورت معاملہ ہے. یا پھر
فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی حیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. تو ایمان والوں کے لیے تو فرشتوں کا ایک گروپ ایسا ہے جو ایمان والوں کے لیے مسلسل ہے دعائیں مانگتا ہے، مسلسل جو ہے وہ ان کے لیے استغفار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے یہ فرشتے جو ہیں ان کے مختلف گروپ ہیں، مختلف ان کے فنکشنز ہیں. یوں سمجھیں کہ فرشتے جو ہے وہ یعنی اس کائنات کے اندر انسان ایک بڑی خوبصورت مخلوق ہے. اس مخلوق کی حمایت، اس کی تائید، اس کی نصرت، اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق خلق فرمائی ہے وہ فرشتے ہیں. گویا فرشتے جو ہے انسان کی خدمت پر مامور ہیں. انسان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، انسان اگر کوئی غلطیاں کرتا ہے تو ان غلطیوں کو میرا مطلب ہے اس کے آثار کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، ان کے استغفار کے لیے. اور انسان اگر استقامت کرے، یہ فرشتوں ہی کا ذکر ہے نا کہ جنگ بدر میں ایک مرحلے پہ جو ہے وہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا. تو یہ فرشتے جو ہے وہ مدد کو آئے، 4000 فرشتے فرض کریں. یہ فرشتے ظاہر ہے کہ وہ کوئی مطلب مجسم شکل میں نہیں تھے. لہٰذا اس اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو انسان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے نا، قلب انسان مطمئن ہوتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں اللہ کے اوپر توکل اور بھروسے سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں بڑھتا رہتا ہے. تو یہ اطمینان گویا یہ بھی فرشتوں کا نزول ہے. یعنی اس کو انسان توکل کرتا ہے، انسان خدا کی یاد میں رہتا ہے، تو پروردگار جو ہے ایسے انسانوں کی تائید و نصرت، اس کو آپ ایک دوسرے لفظوں میں توفیق الہی بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ کی توفیق جو ہے وہ بنیادی طور پر کائنات کا نظام جو ہے اس مومن کی یا ان مومنین کی یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ جنات نظر نہیں آتے، جو ڈفرینٹ ڈائمینشن میں ہوتے ہیں، اس طرح فرشتے بھی نظر نہیں آتے. تو جب انسان کے مادی حجاب ہٹ جاتا ہے، یعنی وہ اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، تو وہ عالم بالا میں وہ تمام چیزیں اس کے اوپر عیاں ہو جاتی ہیں. تو کیا دنیا میں رہتے ہوئے بعض لوگ کچھ اعمال مخصوص علم کے ذریعے سے جنہوں سے کلام کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں؟ تو کیا فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ایسا ہے. وہ جب انسان کے قلب کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کا مشاہدہ جو ہے ممکن. وہ کیسے ہے؟ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو اس ایکسپیرینس کو کرتے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے. آیا ممکن ہے ان فرشتوں سے ملاقات کرنا، ان فرشتوں کا دیدار کرنا، ان فرشتوں سے؟ یہ جو حدیث میں نے عرض کی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے آئے تھے. تو یا اسی طرح تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وہ کون سی ہستی ہے جس کے پاس ملائکہ آتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے امام زمانہ علیہ السلام دلائل کے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ولی کامل جو ہے جس کے پاس فرشتے آتے ہیں شب قدر، وہ حضرت حجت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا وجود بابرکت ہے، ان کا وجود اقدس ہے. کیا عام انسان، اللہ کے نیک بندوں کو یہ صلاحیت مل سکتی ہے؟ جی بالکل مل سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باطن کی آنکھیں جب کھلتی ہیں تو انسان جو ہے کائنات کی بہت ساری حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اور لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. ایسے حقائق ہیں جو پوشیدہ حقائق ہیں جن کو قلب کی آنکھوں سے اور معرفت کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ بعض لوگ محسوس بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جیسے بعض لوگوں کو فرض کریں بعض اولیاء الہی کی زیارت ہوتی ہے، اہل بیت میں سے کسی کی زیارت ممکن ہے. بعض مومنین کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. خصوصاً بعض اہل ایمان جو ہے جب آخری وقت ہوتا ہے اور موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ہستی کی، کسی نہ کسی یا پنجتن باپ کی ہوتی ہے. لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے اولیاء الہی ایسے بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ یقیناً ہیں، کہ جن کا باطن پاک ہو جائے
تو ان فرشتوں کو ان مخلوقات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے۔ آیا یہ فرشتے جو ہے غیر معصوم یا غیر انبیاء پہ بھی نازل ہوتے ہیں؟ یہ تو بات ثابت ہے، خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے پاس جو ہے وہ فرشتے آئے بشارت لے کر، تو بی بی مریم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نبی تو نہیں تھی، لیکن ایک غیر نبی ہوتے ہوئے ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا آنا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تو یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کہ در اقدس پہ آنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، باقی فرشتوں کا، مقربین بارگاہ الہی کا آنا، تو یہ تو ثابت ہے۔ تو لہذا فرشتے جو ہیں ان سے اور بعض لوگوں کو فرشتوں سے، فرشتے بھی اور اسی طرح جنات بھی، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، مثلاً ویر علم کا واقعہ سب کو پتا ہے، اور بھی واقعات ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے اولیاء الہی جو ہیں درجہ بہ درجہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا درجہ جو ہے وہ کامل ہے، وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مصطفیٰ کے نور کا تسلسل ہے، لہذا ان سے بڑا کامل تو کوئی نہیں ہے۔ نتیجتاً اس سے علاوہ جو خدا کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں، جی ہاں یس ایسے ہی ہے، ان کے پاس بھی یہ نعمت اللہ تعالیٰ انہیں یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ وہ کائنات کی ان مخلوقات سے جو ہے وہ تعلق میں بھی رہتے ہیں، اور بہرحال بہت ساری رحمتیں جو ہیں اس انداز سے نازل ہوتی ہیں عام انسانوں کے اوپر۔ صحیح۔ اچھا، بعض اہم فرشتوں کے جو نام ہیں جو قرآن میں آئے اور اس کے علاوہ حدیث کے ذریعے سے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیکھیں دو فرشتے تو ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یا مثلاً یہ جو چار بڑے بزرگ فرشتے ہیں، عظیم فرشتے، ان کا تو بہرحال سب اہل اسلام ذکر بھی کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، یہ چار میں بڑا خوبصورت جو ہے بعض روایات میں بعض فرشتوں کے اسماء اور ان کے نام جو ہیں کے ساتھ ساتھ ان کا فنکشن بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے ثم امر اللہ تبارک و تعالی ملکا من ملائکۃ الجنہ یقال له رحیل۔ راحیل ایک فرشتہ ہے، راحیل، یہ بڑی قابل غور ہے بات جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں اس حدیث کے حوالے سے۔ جو راحیل فرشتہ ہے، اس فرشتے کو اللہ نے حکم دیا، تو اس نے کیا کیا؟ ایک تو اس کی خصوصیت ہے لیس فی الملائکۃ ابلغ منہ، یعنی ملائکہ میں سب سے جو بہترین خطیب ہے وہ جناب راحیل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی فرشتوں میں ان سے بڑا زیادہ بلیغ اور فصاحت و بلاغت میں کوئی اور بڑا فرشتہ نہیں ہے۔ فخطب بخطبۃ لم یخطب بمثلها اہل السماء ولا اہل الارض، تو انہوں نے خطبہ پڑھا، زمین و آسمان میں کسی نے اس طرح کا خطبہ نہیں پڑھا۔ یہ خطبہ کیا تھا؟ یہ مولا علی علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے نکاح کا خطبہ تھا۔ جناب راحیل نے جو ہے وہ یہ خطبہ دیا۔ اس روایت کے مطابق جو ہے وہ جو اللہ نے کہا نا میں نے آسمانوں میں نکاح پڑھ دیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ روایت اس مورد کے حوالے سے قابل توجہ ہو کہ راحیل وہ خود ہے جس نے امیر المومنین علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ اور علی جیسا خطیب جہاں موجود ہو، تو اللہ کو کیسے خطیب کے پروردگار نے انتخاب فرمایا ہوگا۔ پھر ایک فرشتہ ہے، قال ابن عباس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تبارک و تعالی
ملکن یقال لہو دردعیل، جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے دردعیل. یہ دردعیل جو ہے یہ وہ فرشتہ ہے، کان لہو ستت عشر الف الف جناح ما بین الجناح الی الجناح ہواء والہواء کما بین السماء الی الارض. یعنی یہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے 16,000 پر دیے ہیں. اور ایک پر سے دوسرے پر کا جو فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک. اب یہ پر کیا فزیکل دنیا کی طرح جو پرندے ہیں ان کے پر ہیں؟ نہیں، ان پروں سے مراد ظاہراً وہی طاقت پرواز ہے، پرواز کی طاقت ہے. 16,000 پروں کے ساتھ. ایک اور روایت میں ہے کہ دردعیل علیہ السلام کو اللہ نے 16,000 پر کے ساتھ 16,000 پر اور دیے، ڈبل کر دیے. اس کے بعد فرمایا کہ میری سلطنت میں پرواز کرو. وہ جناب دردعیل ان 32,000 پروں کے ساتھ انہوں نے 500 سال تک پرواز کی. 500 سال. یہ سال بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا کے نہیں ہیں، وہاں ہے. دنیا کا بہت بھی کم ہو تو دنیا کا 1000 سال اور وہاں کا آخرت کا ایک دن ہے. بعض روایات کے مطابق، بعض کے مطابق دنیا کے 80,000 سال اور آخرت کا ایک دن ہے. کوئی انسان ہے وہ نہیں کر سکتا اس کی کیلکولیشن. تو دردعیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 500 سال تک پرواز کی تو آواز قدرت آئی کہ ابھی تم میرے عرش کے ایک پائے تک بھی نہیں پہنچے. تو یہ کائنات بہرحال اس طرح ہے. تو دردعیل وہ فرشتہ ہے اللہ کا جن کو اللہ نے 16,000 پر دیے. اسماعیل ایک فرشتہ ہے جی. تو رواینا من الکتاب المذکور باسنادہ الی الصادق علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال ملک یقال له اسماعیل ساکن فی السماء الدنیا اذ قال العبد. یہ بہت ہی قابل غور ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسماعیل. جب کوئی اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ، جب 7 مرتبہ یہ کہتا ہے تو یہ اسماعیل جو ہے فاسأل حاجتک لقد سمع اللہ ارحم الراحمین. تو اس بندے کو اسماعیل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تیری آواز کو سن لیا، اب ارحم الراحمین سے جو مانگنا ہے مانگو. کیا خوبصورت ہے یہ بات، واقعاً خوبصورت ہے کہ ایک بندہ جو ہے 7 مرتبہ یہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تو خدا کا یہ برگزیدہ فرشتہ جو ہے آواز دیتا ہے کہ ارحم الراحمین نے تمہاری آواز کو سن لیا، اب مانگو جو مانگنا ہے. اچھا جی، ایک اور فرشتہ ہے حیوان. حیوان یہ ظاہر ہے کہ اردو میں اس کا معنی کچھ اور ہے. حیوان یعنی زندگی، زندہ یا زندگی کا فرشتہ کہہ لیں. تو یہ فرشتہ جو ہے کہتے ہیں روایت کے مطابق جب بچہ شکم مادر میں اس کی روح آتی ہے 4تھے مہینے میں تو اللہ جو ہے اس فرشتے کو ڈپیوٹ کرتا ہے اور یہ رہتا ہے یہ فرشتہ اور یہاں اس بچے کے ساتھ، اس شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ فرشتہ رہتا ہے. اور پھر جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے فَيَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ. تو یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام زاجر ہے. اس سے پہلے جو فرشتہ ہے وہ ہے حیوان یعنی زندگی کا فرشتہ. اور جب ان سب یہ جو چیزیں آپ سوری بیان فرما رہے ہیں یہ اس کے تھوڑے سے ریفرنس بھی پیش کر دیں خبر. جی میں ریفرنس دے دیتا ہوں کہ مطلب احادیث کے ریفرنس بھی موجود ہیں.
تو بہرحال یہ اس کا مطلب ہے جب بچے کی روح آتی ہے تو حیوان کو ایک فرشتہ ہے جس کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے، اور جب ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے تو ولادت کے مرحلے کو آسان کرنے کے لیے اللہ ایک فرشتے کو ڈپیوٹ کرتا ہے جس کا نام زاجر ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی آپ کے ایمان کی تازگی بھی انشاءاللہ مومن کے ایمان کے تازگی کا بھی باعث ہے یہ حدیث جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ یہ مختلف حدیث بہار الانوار میں ہیں، اسی طرح عیون اخبار رضا میں ہیں، اکمال الدین ہے مرحوم ابن بابویح کی کتاب، اسی طرح اور بہت سارے کتابیں محاسن برقی میں ہیں، کافی میں روایت موجود ہے۔ یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے روایت یہ کافی میں ہے، یہ جو حیوان اور زاجر والی روایت ہے۔ تو یہ جو ابھی روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہ جو ہے جناب شیخ مفید کی کتاب الارشاد میں ہے۔ ان ملکن یقال له رضوان ینادی لا سیف اللہ ذو الفقار، ایک فرشتہ ہے جو مسلسل یہ ذکر کرتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس روایت کے مطابق جو ہے ایک فرشتہ مسلسل یہ ذکر جو ہے وہ کرتا ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے ان للہ ملک یقال له اسقائیل له 18,000 جناح، ایک فرشتہ ہے اسقائیل، اس اللہ کے فرشتے کو اللہ نے 18,000 پر دیے ہیں جی۔ تو یہ اس کائنات کے اندر ایک فرشتہ جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ اچھا، ایک اور جو قابل توجہ ہے میخائیل، ایک فرشتہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی ملک یقال له میخائیل یاخذ البراءات للمصلین عند کل صلوات، مومن جب نماز پڑھتا ہے، نمازی جب نماز پڑھتا ہے، اس حدیث کے مطابق نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو یہ میخائیل ایک فرشتہ ہے جو اس نماز کے دوران اس مومن کو، نمازی کو جہنم کی آگ سے دور رکھتا ہے۔ یہ ایمان کی خدمت کے لیے اللہ نے اس طرح کے یہ سسٹم کائنات میں جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پھر اسی روایت کا جو پیچھے اسماعیل کا ذکر ہوا اس میں ایک فرشتہ ہے سجل، ان فی الہواء ملک یقال له اسماعیل، اور اس کے بعد یحصون اعمال العباد فاذا كان رأس السنہ بعث اللہ الیہم ملک یقال له السجل، کہتے ہیں کہ آسمان میں ایک فرشتہ تو اسماعیل ہے جو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، اور جب سال مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جو فائنل پھر ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں کیلکولیشن اعمال کی، اس کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، سجل اس کا نام ہے۔ ایک اور فرشتہ ہے بہت ہی قابل توجہ ہے یہ روایت بھی، داعی ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعہ ملکن یقال له الداعی فاذا دخل شہر رجب ینادی ناد ذلك الملک کل لیلہ منہ الی الصباح طوبی للذاکرین طوبی للطائعین، بہت ہی خوبصورت ہے۔ ماہ رجب ظاہر ہے کہ بہت ہی برگزیدہ مہینوں میں سے ہے، ابھی گزر گیا یہ مہینہ اس سال کا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک 7ویں آسمان پہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے داعی، یہ فرشتہ جو ہے داعی جب ماہ رجب آتا ہے تو یہ فرشتہ آواز دیتا ہے رات کے شروع ہونے سے لے کر صبح تک یہ صدا دیتا ہے طوبہ للذاکرین طوبی للطائعین، مبارک ہو ان کو جو خدا کا ذکر کرتے ہیں، مبارک ہو وہ جو خدا کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، گوارا ہے، یعنی یہ تقریباً ایک مبارک اور بہت ہی خوبصورت پیغام
کے طور پہ، یعنی گویا یہ فرشتہ ساری رات عبادت گزاروں کی اور ذاکرین کی، اطاعت کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، یہ داعی جو ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وکل اللہ بقبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روایت بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ یہ روایت جو ہے ابن طاووس سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روایت کیا ہے جی، کہ وکل اللہ بقبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکن یقال له زہلیل، زوئیں سے ہے، ہاں دو نقطے والا، اور سوری دو چشمی ہاں جس کو کہتے ہیں، زہلیل اذا صلی علیہ احدکم وسلم علیہ قال اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے، یہ قیامت تک رہے گا سلسلہ۔ تو یہ کیا کرتا ہے، جب کوئی شخص حضور پر درود بھیجتا ہے، بارگاہ پیغمبر میں سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نجیب اللہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ، السلام علیکہ یا صاحب وحی اللہ۔ کیا خوبصورت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوصاف۔ تو جب نبی اکرم کی بارگاہ میں اگر کوئی سلام بھیجتا ہے تو یہ فرشتہ جو ہے بارگاہ پیغمبر میں عرض کرتا ہے، کیا کہتا ہے، قال له یا رسول اللہ فلان سلم علیک وصلی علیک، یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام کیا ہے، یا فلاں شخص نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ زہلیل جو ہے یہ پھر پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، وقال فیرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسلام، تو پیغمبر اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہے، اللہ اکبر، کیا خوبصورت چیزیں ہیں، کیا فرمانا، کیا بابرکت چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری۔ اللہ نے ایک فرشتہ ذمہ لگایا ہے حضور کی قبر مبارک پہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص سلام بھیجتا ہے تو بارگاہ پیغمبر میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں شخص نے فلاں جگہ سے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے یا آپ پر درود بھیجا ہے، تو حضرت جو ہے وہ اس کا پھر جواب دیتے ہیں۔ کچھ اور فرشتوں کا بھی ذکر ہے، ملکن یقال له ایمان، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ایمان ہے، یا فبعث اللہ ملکن یقال له ذوقابیل، ایک فرشتہ ہے، یہ روایات میں جن کا ذکر ہے، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ذوقابیل ہے، ایک فرشتے کا نام قرآن میں ذکر ہے، سورہ کیا کہتے ہیں ظاہراً زخرف میں ہے، اسی طرح سورہ اعراف میں کیا کہتے ہیں اہل جہنم کا جہاں ذکر ہے، وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ إِنَّ هَذَا مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، یہ مالک ایک فرشتہ ہے جو جہنم پہ ڈپیوٹ ہے، تو وہ فرشتے سے اہل جہنم درخواست کریں گے کہ کیا کوئی ہے یہاں سے، ہمارا پروردگار ہمیں موت کیوں نہیں دے دیتا، اللہ تو کہے گا نہیں تم رہو ادھر ہی، تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ منکر نکیر، بہرحال یہ بھی دو فرشتے ہیں، علی بن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد قال، یہ کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اما یلقى صاحب القبر فقال ان ملکین یقال لهما منکر و نکیر، میں نے صاحب قبر کے بارے میں پوچھا کہ یہ شخص جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں، تو حضرت نے فرمایا کہ یاتیان صاحب القبر،
منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور فیسألانہ پھر سوال جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہ دو فرشتے ہیں جو منکر نکیر، یہ تو بہرحال ہے اس طرح جو ہے وہ ذکر ہے ان کا. رومان ایک فرشتہ ہے، فصلی علیہم علی الروحانیین من ملائکتک. رومان فتح فتعنا نہیں، بہرحال رومان ایک فرشتہ ہے جو کہ قبر میں آتا ہے اور وہ مدد کرتا ہے اہل قبور کی. بہرحال یہ مختلف فرشتے ہیں جو کہ جن کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں بھی آیا ہے اور قرآن کریم میں بھی. ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن کریم میں جی. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو واہ. جناب ہے ہاروت اور ماروت کا جو ہے وہ ذکر ہے. اسی طرح سورہ حاقہ میں ذکر ہے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. عرش جو ہے اس کا کوئی انسان کیا اصل میں تصور سے باہر ہے کہ ابھی تازہ ایک آئی ہے اطلاع، تازہ ایک اطلاع آئی ہے کہ ایک کہکشاں جو ہے وہ ڈسکور ہوئی ہے. تو پتہ نہیں کو 2.5 بلین نوری سال کے فاصلے پہ یہاں سے موجود ہے. 4 بلین ستارے ہیں اس کے اندر اور پتہ نہیں کوئی کتنے ملین نوری سال چاہیے اس کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک سفر کرنے کے لیے. یہ ایک کہکشاں ہے اور کتنی کہکشائیں ہیں اس کائنات میں، اور یہ کہکشاؤں کے بعد کیا سلسلہ ہے. پہلا آسمان ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اللہ جانے. پھر کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمان سے بڑی ہے. پھر عرش الہی ہے. پھر ہم نے روایات میں دیکھا کہ دردائیل کے پاس 16,000 پر ہیں جی. اسقائیل کے پاس جو ہے وہ 18,000 پر ہیں. سبحان اللہ. علیہ السلام ان سب فرشتوں کے استاد ہیں. اصل میں وہ ہمیں تو اس زبان میں سمجھایا جا رہا ہے جس سے ہم مانوس ہیں، اس کی حقیقتیں کیا ہیں اللہ اکبر. بے شک حقیقتیں کہاں کوئی جان سکتا ہے. تو یہ سورہ حاقہ میں ذکر ہے کہ یحملون العرش، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ عرش کو سنبھالے ہوئے. والصافات صفا، یعنی والسابقات سبقا والمدبرات امرا، کائنات کے نظام کو جو چلا رہے ہیں یہ سارے کے سارے. اچھا، ان کے اوپر اہل بیت کا جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، اس پر 2 منٹ ہم بات کر لیں تو پھر پروگرام کو ختم کریں. میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہوں گا. یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے خلیفۃ اللہ کو سجدہ کیا. جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ قرار پائے. آدم علیہ السلام کی عظمت کا آپ سوچ نہیں سکتے کس قدر وہ انسان، کس قدر عظیم تھا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. پھر آدم علیہ السلام کے واقعات میں بہرحال وہ ایک مرحلہ ہے جہاں توبہ قبول ہوئی. تو وہ کس کے صدقے میں قبول ہوئی؟ پنجتن پاک کے صدقے میں قبول ہوئی. تو اہل بیت علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس کائنات میں ان کا رتبہ تو کسی سے کوئی بحث کوئی قیاس ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. عقلاً بھی ممکن نہیں ہے، شرعاً بھی ممکن نہیں ہے، حقیقتاً بھی ممکن نہیں ہے. آیا پیغمبر کا کوئی مقابلہ ہے اس کائنات میں؟ نہیں ہے ہی نہیں. تو اہل بیت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت نور پیغمبر کا تسلسل ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں فرمایا. انہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں.
اہل بیت نے بھی ثابت کیا کہ ہم نور مصطفیٰ ہی کی کنٹینیوشن ہیں، ان کے علم نے، ان کے اوصاف نے، ان کے کمالات میں اہل بیت میں ہی شامل ہیں نا۔ علی مولا علیہ السلام، مولا کائنات جن کو کہتے ہیں، وہ جو ہستی مولا کائنات ہے، خود کو فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد۔ تو یہ محمد ہی کے نور کی کرنیں ہیں، علی علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کے بیٹے 30 مہدی، سیکنڈ 30 مہدی سیکنڈ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جن کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے ان کے خدمت گزار ہیں، ملائکہ مقربین، عام فرشتے نہیں۔ عام فرشتے تو یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے حدیث میں، یہ عام مومنین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جبرائیل وہ ہیں جو در زہرا پہ آ کے ڈیوٹی دیتے ہیں، اللہ اکبر، جبرائیل وہ ہیں جو فاطمہ زہرا کی چکی کو آ کے چلاتے ہیں۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہل بیت کا رتبہ ظاہر ہے کہ ان فرشتوں سے بالا تر ہے، اس لیے کہ ان کے رتبے سوا ہیں، ان کے مقامات سوا ہیں بارگاہ پروردگار میں۔ اہل بیت جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کا پروگرام گوشہ ادراک۔ ہمارا موضوع رہا فرشتے، فرشتوں کی ماہیت، ان کے اعمال و فرائض اور بعض اہم فرشتوں کے نام، جو کچھ